الآخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، پاکیزگی کی، بلند مقام اور مرتبے کی، غصے کی، محبت کی، بادشاہت کی، شہنشاہت کی تمام تعریفی کلمات اور باتیں اللہ رب العزت کے لیے ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، اس کے مقدر کے نصیبے کے کیا کہنے، جس نے اس مختصر زندگی کو جو چند سالوں پر مشتمل ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنا لیا. یہ ایسا انسان مسلمان ہے جس نے اس دنیا کو بھی کامیاب بنایا اور یقیناً آخرت بھی اس کی اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے گی. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہم مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 ارب انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں پھر اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنی توحید کی عقل اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی. اس اللہ رب العزت کے ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی کو عطا فرمایا ہے کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اور اس نبی کی امت میں بنایا ہے جس امت کو اللہ رب العزت نے تمام امتوں پر فضیلت اور ان کو درجہ عطا فرمایا. اور یہ سارے فضائل اور خصائل یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے. اللہ رب العزت نے ان پر جتنے احسان کیے ہیں وہ سارے انعام اس امت پر بھی کیے. کتنا بڑا اس امت پر احسان ہے. کوئی بھی مسلمانوں میں سے گمراہ ہونے لگے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے مسلمان، اب تو نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، حلقہ اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان اپنے دل میں پیدا کر چکا ہے، توحید کا علمبردار ہے، رسالت کا تو ماننے والا ہے، پرچار کرنے والا ہے. اب تیرے لیے حکم یہ ہے کہ جو تمہیں تمہارا نبی رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو، جس سے تمہارے نبی رسول پیغمبر نے منع کیا ہے اسے چھوڑو. اس کو چھوڑنے میں ساری دنیا بلکہ ساری کائنات کے انسان مخالفت کرے کوئی پرواہ نہیں. اور جس بات کے کرنے کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کام پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اگر ساری کائنات ناراض ہوتی ہے تب بھی کوئی پرواہ کی بات نہیں. ایسا رسول اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا. اور ہر موقع پر امت مسلمہ کے لیے
یہ بہترین طریقہ ہے کہ بھائی تم گمراہ ہونا چاہتے ہو، آؤ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پڑھ، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، اندھیروں سے نکل جاؤ گے، روشنی کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، پھر تم بچ جاؤ گے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ، ان دو دلیل برہان کے علاوہ کسی راستے پر چلو گے تو پھر گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے صفر المظفر اسلامی مہینے کے دوسرے سال کے بارے میں تعلیمات حاصل کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت فرمائے ہیں، ہم نے جو ہمارے معاشرے میں سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اس سے بدگمانی اور بدشگونی لیتے ہیں، تو ہم پرستی کے شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بلکہ اس کی وجوہات ہم گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سماعت فرما چکے ہیں، ہم نے وہ بیان کی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی پھر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، نہ تو مہینوں میں کوئی مہینہ نحوست والا ہے، نہ کوئی سالوں میں سال نحوست والا ہے، نہ کوئی ہفتوں میں کوئی ہفتہ نحوست والا ہے، نہ ہفتے کے 7 دنوں میں کوئی دن نحوست والا ہے۔ یہ سارے کے سارے دن، یہ ہفتے اور مہینے اور یہ سال، یہ سب کے سب میرے اللہ کے ہیں، اور ان کسی چیز میں بھی کوئی نحوست والی، بدشگونی والی، توہم پرستی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ایک رسول ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تربیت دی ہے، اس نے ہمیں سمجھایا ہے، آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کی 5757 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کی 5757 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر۔ پیغمبر سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی کی ہے، اپنی امت کو نحوستوں سے بچایا ہے، اپنی امت کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا ہے، ان کو بدشگونیوں سے، توہم پرستیوں سے باہر نکال کر اللہ پر یقین اور توکل کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا، لا عدوى، اللہ اکبر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کسی ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری نہیں لگ سکتی، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ فرمایا، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ یہی بات جب بھی کوئی وبا آتی ہے، ہمیں ڈرایا اور دھمکایا اتنا جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو اس بیماری کا شکار ہوا ہی ہوں۔ آؤ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو اونٹ ہیں، ابل، میرے جو اونٹ ہیں، ان کو خارش پڑ گئی، اور پہلے ایک کو
پڑی، اس سے پھر دوسروں سب اونٹوں کو، پورے ریوڑ کو، جتنا ان کا مجمع ہے، ریوڑ ہے، وہ سارے ریوڑ کو، اونٹوں کے سارے باڑے کو خارش پڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ہے میرے صحابی یہ بتلاؤ، چلو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ پہلے ایک کو پڑھی، اس سے دوسروں کو پڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، یہ بتلا اس سے پہلے اونٹ کو کس نے خارش اور بیماری لگائی؟ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری اور خارش ڈالی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تو اللہ نے ڈالی۔ اسے کس نے ڈالی ہے؟ یہ بیماری اور خارش اس اونٹ کو، جو سب سے پہلے جس کو بیماری پڑی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ کہا پھر دوسرے اونٹوں کو بھی اللہ رب العزت نے بیماری ڈالی ہے، اور اس موقع پر ارشاد فرمایا، کہا لا عدوى ولا طیرہ، اللہ کی مشیت اور خواہش اور مرضی کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہے بالفرض۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، مجھے خارش پڑ گئی، الرجی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھے ہیں جانتے ہیں، طالب علموں کو ہو گئی، میرے بچوں کو ہو گئی، اور اللہ کے حکم سے وہ تقریباً 1 سال 1.5 سال ہم اسی بیماری میں رہے۔ خارش بھی بڑی میٹھی، سبحان اللہ، اس کو خارش کرنے کا بھی لذت ہے۔ اب پہلے کسے پڑی پتہ نہیں، اس کو پڑی، ڈالی کس نے ہے یہ ہم جانتے ہیں، میرے رب نے ڈالی۔ اور ان بیماریوں کو کچھ وقت کے بعد یا فوراً ختم کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ، میرا اللہ ہے۔ اور اگر یہی قانون مان لیا جائے کہ بیماری متعدی ہے، تو پھر آج دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ ہوتا۔ یہ کورونا کا دور چلا ہے، اس سے پہلے طاعون کا ایک دور چلا تھا۔ جب سے پاکستان کی تاریخ ہے اس وقت سے لے کر اب تک بہت سارے اس طرح کی وبائیں آئی ہیں۔ ہم چھوٹے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے، اس وقت ایک وبا آئی تھی کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، ساری کی ساری آنکھیں سرخ ہو، ایک کی ہوئی ہے، اسی دن گھر میں 2-3 اور افراد کی ہوئی، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو لگی، اس کے برتن نہیں استعمال کرنے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، آنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ ادھر پودے تو منو ہی نہ بیماری لگتے نہ میرے بھائی۔ اگر میرے رب نے چاہا تم شیشے میں خود کو قید کر لو، تمہارے آس پاس دور دراز بھی کوئی نہ ہو، اگر میرا رب چاہے گا تو تمہیں بیماری لگ جائے۔ اور ان ساری توہم پرستیوں میں، بدشگونیوں سے، گمراہی کے راستوں سے اگر کسی نے باہر نکالا ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ جناب آقا علیہ السلام نے نکالا ہے۔ کہا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفرہ، کہا اللہ کی مشیت کے بغیر کسی دوسرے کو بیماری متعدی نہیں لگ سکتی۔ اور فرمایا اللہ اکبر، کہا نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ ولا طیرہ، طیرہ کہتے ہیں، اصل یہ پرندوں سے نکلا ہوا ہے لفظ۔ الو دیکھ لیا ہے، الو کا خون ہے، الو یہاں سے گزر گیا ہے، اب نا میرے حالات بڑے خراب ہو جانے ہیں۔ یہ بدشگونیاں ہیں، یہ توہم پرستیاں ہیں۔ مومن کا ایمان اور یقین اور توکل اللہ پر ہے، اور یہ ان چیزوں سے ڈر رہا ہے، ان چیزوں کے آگے اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ کہا ولا عدوى ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بھی
پھر کسی دوسرے کو ایک سے بیماری لگتی ہے۔ اور آگے فرمایا ولا ہامہ، اللہ اکبر، نہ کوئی الو کی نحوست ہے اور نہ ہی روحیں لوٹ کر واپس آتی ہیں۔ اور فرمایا ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کے مہینے کی نحوست ہے۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام پر، جنہوں نے آج سے 1445 سال پہلے، 44 سال پہلے اس امت کی رہنمائی کی اور ان کی فکر کی اور ان کو توہم پرستیوں سے، بدشگونیوں سے، ایمان کی کمزوریوں سے نکال کر اللہ پر یقین اور توکل پر کھڑا کیا اور کہا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی الو کی نحوست نہیں ہے، کوئی روحوں کی نحوست نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ماہ سفر کی کوئی نحوست ہے۔ یہ سارے کے سارے ایام، مہینے، سال میرے رب کے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدشگونی اور نظریہ اسلام بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بدشگونی والا جو نظریہ ہے وہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا صاف اور کھلا اپنی کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الحدید ہے اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ اکبر۔ یہاں بدشگونی کے نظریے کو اسلامی نظریے نے ختم کیا ہے۔ پہلے میں نے تمہیں قرآن کریم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے صحیح بخاری سے 5757 نمبر۔ اب سورۃ الحدید ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت زمین پر نہیں پہنچتی، اور اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر پہنچتی ہے۔ زمین یہاں ہم رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، والدین رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ساری زمین ہے۔ کھیتی باڑی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اس پر سفر کرتے ہیں، زندگی کی آسائشیں اور سکون سہولتیں یہاں تلاش کرتے ہیں، یہ زمین ہے۔ اس کے بارے میں میرا رب کہہ رہا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی زمین پر مصیبت نہیں پہنچتی، ولا فی انفسکم، اور تمہاری جانوں پر۔ زمین پر رہنے والے کون ہیں؟ انسان۔ نہ زمین پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے نہ انسانوں پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ کہا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس تکلیف کو، مصیبت کو، فی کتاب، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأها، زمین اور آسمان، زمین اور انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نظریہ اسلام، اور بدشگونی کے نظریے کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے۔ اس امت کا جو عروج ہے وہ اللہ پر یقین اور توکل کی وجہ سے ہے، اسے پورا کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین پر، انسانوں پر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، مگر اللہ کہتے ہیں میرے پاس کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے جو ان کو تکلیف آنی ہے، مصیبت آنی ہے، اور ان زمین اور انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی موذی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، خاندان میں کوئی نقصان ہوتا ہے، گھر میں، کاروبار میں، گلی محلے میں، علاقوں میں کوئی نقصان پہنچتا ہے، من قبل ان نبرأها، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اور زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا۔ معلوم ہوا
یہ مہینوں کی نحوست اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الو کی نحوست اس کی کوئی نحوست نہیں ہے، دن اور مہینے اور ایام اور سالوں کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ مشرکین کے اندر ایک یہ بھی خرابی تھی، وہ بدھ کے دن کو نحوست والا دن سمجھا کرتے تھے، اور مہینوں میں وہ حرمت والے مہینوں کو اور سفر کے مہینے کو نحوست سمجھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہماری یہ تربیت فرمائی، کہا اے میرے صحابہ یاد رکھو، پہلی امتوں میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں اور غلطیاں گناہ تھے، میری امت کے لوگ بھی وہ سارے گناہوں میں شامل ہوں گے۔ فرمایا حتیٰ کہ پہلی امتوں میں اگر کوئی کسی جانور، زہریلے جانور کے سوراخ اور بل میں اگر کوئی اپنی انگلی کو، ہاتھ کو داخل کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے کام۔ کتنی زیادہ نکالی ہوگی پہلی امتوں کی، اور پہلی امتیں کون ہیں؟ یہود و نصارہ۔ تو ظاہری بات ہے آج جہاں بھی نظر مارے مسلمانوں میں زیادہ تر ان کی ہی نکالی نظر آتی، معاملات میں، گھروں میں، کاروبار میں، لین دین میں۔ اور ہمارا جو مسلمانوں کا نوجوان طبقہ جتنا بھی ہے، وہ بھی سب سے زیادہ اگر کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ یورپ والوں کو پسند کرتا ہے، یہود و نصارہ بڑے پسند ہیں اسے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے وہ تو ساری پوریاں ہو رہی ہیں۔ تو ہماری تربیت کا پہلو یہ ہے کہ نہ تو دنوں میں کوئی نحوست ہے، نہ مہینوں میں نحوست ہے، نہ سالوں میں نحوست ہے، اور نہ وقت میں نحوست ہے، اور نہ الو کی نحوست ہے، نہ سفر کے مہینے کی نحوست ہے، نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ کوئی بدشگونی ہے۔ یہ جتنے کام ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظریے کو سمجھنے کی اور اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی تکلیف آتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید 27ویں پارے کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 میں کہا ہے، کوئی بھی تمہیں زمین پر تکلیف مصیبت نہیں پہنچتی، نہ انسانوں پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مگر میرے رب نے اس کو پہلے کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہارے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھا ہوا، من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ پر یہ بڑے آسان کام، اللہ ان سارے کاموں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنوں کو، مہینوں کو، وقت کو، علاقوں کو نحوست سمجھنے کی بجائے ہم اللہ پر یقین اور توکل کریں۔ نحوست کی بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ صبح سویا رہتا ہے، جو بندہ صبح سویا رہتا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، سویا ہوا ہے، سورج نکل آتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، سویا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی اس نے، اب شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اس سے بڑی کوئی نحوست نہیں۔ پھر سنو بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے ٹائم جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن فرشتوں کی شام کے وقت ڈیوٹی لگتی ہے فجر تک، جو آسمان سے آتے ہیں وہ فجر ٹائم واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، جاننے والا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری زمین سے آئے ہیں۔ کہاں سے؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں، مسجد سے آئے ہیں، وہاں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ تیرے فلاں فلاں بندے نماز پڑھتے، تیرے فلاں فلاں بندے نماز پڑھتے۔ جو فجر کی نماز میں آئیں گے حاضری تو اللہ کے ہاں بھی ان کی لگے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر روز آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں، وہ مغرب تک رہتے ہیں، عصر تک یا مغرب تک رہتے ہیں، مغرب تک رہتے ہیں، اور جو مغرب کے وقت آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو آئیے سامعین محترم، اصل میں جو نحوست کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے، یہ ہے نحوست کے کام۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نحوستوں سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی وقت، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ الو کی نحوست ہے، نہ سفر کے مہینے کی نحوست ہے۔ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ برکت والے ہیں۔ برکتیں ہم نے ڈھونڈ ہیں، کس طرح ڈھونڈ ہیں؟ آؤ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، تو انشاءاللہ میرا رب اپنی برکتوں سے ہمیں نوازے گا، رحمتوں سے نوازے گا۔ نتیجہ کیا